بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایمان والوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ نمبر 2، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ نمبر 3، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اکثر مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ ہے، یہ پورے مہینے کی ٹریننگ کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے، حلال چیزوں سے روک دیا ہے۔ اور اکثر مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے پورے مہینے ٹریننگ کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے حلال چیزوں سے روکا ہے۔ پیاس لگی تھی، پانی نہیں پینا، بھوک لگی تھی، کھانا نہیں کھانا۔ اللہ کے کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے۔ اصل مقصد کھانے سے روکنا نہیں ہے، پینے سے روکنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے ٹریننگ۔ ٹریننگ کیا ہے؟ اب ٹریننگ یہ ہے، اصل ٹریننگ یہ ہے کہ تم نے 30 مہینے اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کھانا حلال ہے، تم نے کھانے کو چھوڑ دیا۔ پینا حلال ہے، پینے کو تم نے چھوڑ دیا، اللہ کے حکم پر چھوڑا ہے۔ پیاس لگتی تھی، پانی تم نہیں پیتے تھے، بھوک لگتی تھی، کھانا تم نہیں کھاتے تھے۔ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے روکا ہے، میرے رب نے کہا پینا نہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ اور اصل مقصد کیا ہے؟ جس رب کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے، اب اس رب کے حکم پر حرام چیزوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہوں سے بھی اللہ نے روکا ہے۔ سود چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، بد دیانتی چھوڑ دو، بد عہدی چھوڑ دو۔ یہ ہے اصل مقصد، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کعب بن مالک سے پوچھا، کعب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کعب بن مالک نے کہا، عمر کیا آپ کا گزر کبھی خاردار جاریوں میں سے ہوا ہے؟ جی ہوا ہے۔ عمر آپ کیسے گزرتے ہیں خاردار جاریوں میں سے؟ میں بڑا بچ کے گزرتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا کوئی کپڑے کے اندر پیوست نہ ہو جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ گناہ کانٹے ہیں، گناہوں سے بچ کر جوانی گزارو، گناہوں سے بچ کر بڑھاپا گزارو، گناہوں سے بچ کر بچپن گزارو۔ بے حیائی کو، گناہوں، آنکھوں کو بے حیائی سے بچاؤ، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، کانوں کو موسیقی سے بچاؤ، ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ۔ یہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقویٰ ہے، اور روزے کی فرضیت کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چند دن ہیں جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، یقین کریں رمضان کے مہینے کے علاوہ بندہ ہفتے کا روزے رکھے تو اسے لگ پتہ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس میں روزے رکھتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر جاتا۔ یہ اللہ کی برکت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسافر ہیں اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، اور جب وہ تندرست ہو جائیں، بیمار جب تندرست ہو جائے اور مسافر کا جب سفر ختم ہو جائے تو اس وقت وہ اپنی گنتی کو پورا کرے۔ جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ بعد میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ کو یعنی مسافروں کے لیے یہ سہولت، بیماروں کے لیے یہ سہولت اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ چاہتا ہی آسانی ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی چاہتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تنگی چاہتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اچھا اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ یعنی رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق۔
اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی کم از کم ایک دفعہ تو رمضان کے اندر قرآن پاک کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس انہیں چاہیے میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا اور دعاؤں کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ جہاں رمضان کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں قرآن کے نزول کا بھی ذکر ہے اور وہیں پر دعاؤں کا بھی ذکر ہے، یعنی رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ جب روزہ افطار ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگے، آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر اپنے رب سے دعا مانگے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے رغبت کرنا، اللہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں پر خیانت کرتے تھے، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تم سے درگزر کیا۔ اب رمضان کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کر لو اور تلاش کرو اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اللہ یہ بھائیو نقطہ سمجھ لیں، شروع کے اندر جب رمضان کے روزے فرض تھے تو رمضان کی راتوں میں بھی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک صحابی نے قائم کر لیے تو پھر حکم تبدیل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کر لو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے صبح کے وقت، پھر شام تک روزے کو پورا کرو۔ سحری اور افطاری کی بڑی فضیلت، یعنی سحری کرو افطاری کرو۔ اللہ سحری کے اندر بھی برکت ہے، افطاری کے اندر بھی برکت ہے۔ اور افطاری کرنی کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خشک کھجور میسر ہو تو خشک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرو، اگر خشک کھجور میسر نہیں ہے تو تر کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرو، اگر تر کھجور میسر نہیں ہے تو پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کرو۔ یعنی یہ مسنون طریقہ ہے روزہ افطار کرنے کا، سحری کریں افطاری کریں اور افطاری کو مسنون طریقے سے کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اور مت مباشرت کرو بیویوں سے جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ پہلے تھی کہ راتوں کو بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے کہا جب تم اعتکاف بیٹھے ہو پھر تم نے بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں۔ مساجد کے اندر کیا بیٹھیں؟ اعتکاف بیٹھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اور اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں تمہارے لیے تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا تو ہم بچیں گے نا، جب تک اللہ تعالیٰ بتائیں گے نہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نہیں تو ہم بچیں گے کیسے؟ اس لیے یہ سورہ بقرہ کا 183 نمبر آیت سے لے کر 187 نمبر آیت تک یہ رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اس کے اندر فرضیت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ یہ رکوع پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور جو اس آیت کے اندر مسائل بیان ہوئے ہیں ان مسائل کے اندر غور و فکر کرے، اور رمضان کے اندر کثرت سے دعائیں کیا کریں، اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور جو ٹریننگ ہے، یہ جو 30 دن کی ٹریننگ ہے، اس میں اس ٹریننگ کو مکمل کریں اور اپنا تزکیہ کریں اور بڑائیوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، اللہ ہمیں دین کے پیغام کو پھیلانے والا بنا۔